الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى الذی من کان نبی وآدم بین التین والماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ محبوباں دی نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق جانیے اس نو تے او جھوٹا پیار جتاندا تے سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا ول ولے فرماندا آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا تے میں چندری منہ مکالڑی کو ہو سی حیرت جے بخشیج ونیا میرا دامن خاک آلودہ ہے نہیں لگدا میں چھڑیج ونیا تے ول تاک زنجیراں وچ سوہنا نہیں غم جے کر جکڑیج ونیا ارمان سرمد کھاوے سی ہوا تیڈی ول پکڑی جوانا ارمان سرمد کھاوے سی ہوا تیڈی ول پکڑی جوانا سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ فرما دیں کہ نہیں فقیری جلیاں مارن اتے ستے لوگ جگاون ہو نہیں فقیری واندیاں ندیاں تے سکیاں پار لنگھاون ہو تے نہیں فقیری پا مسلح وچ ہوا دے اڑاون ہو نام فقیر تناں دا باہو جڑے رب دا میل کراون ہو میں نام فقیر تناں دا باہو جڑے رب دا راہ سکھلاون ہو محفل پاک 11ویں شریف کی تو اس نسبت سے سرائکی کا ایک کلام جناب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ آ رب نال مل دے ملیں دے ولی ہیں بھئی رب نال مل دے ملیں دے ولی ہیں نبی والے کم کر لکھیں دے ولی ہیں نبی والے کم کر لکھیں دے ولی ہیں او چوراں کو نپ کے کلندر بنے
کلندر بنے دے دندے دل دی ٹھوکر سکندر بنے دے دندے دل دی ٹھوکر سکندر بنے دے تے شکراں دا میچا وسیندے ولی ہن بے شکراں دا میچا وسیندے ولی ہن نبی والے کم کر لکھیں دے ولی ہن بے پیر جیلانی دکھائی کمال ہاں پیر جیلانی دکھائی کمال روندی رہیے بڑھڑی لگے 12 سال روندی رہیے بڑھڑی لگے 12 سال آئس جلالی تھے رب دے سوالی آئس جلالی تھے رب دے سوالی بجن واج بیڑے ترے دے ولی ہن آئس جلالی تھے رب دے سوالی بجن واج بیڑے ترے دے ولی ہن رب نال مل دے ملے دے ولی ہن بھئی رب نال مل دے ملے دے ولی ہن نبی والے کم کر لکھے دے ولی ہن بھئی شمس دے بدن کو پہ کیڑے چنے دے شمس دے بدن کو پہ کیڑے چنے دے کسائی دے نہ بوٹی بھنن کوئی نہ دے کسائی دے نہ بوٹی بھنن کوئی نہ دے لہا سج بوٹی بھنے دے ولی ہن لہا سج بوٹی بھنے دے ولی ہن نبی والے کم کر لکھیں دے ولی ہن رب نال مل دے ملے دے ولی ہن بھئی رب نال مل دے ملے دے ولی ہن نبی والے کم کر لکھیں دے ولی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب دو جگ کی طبیب دنائے سبل ختم رسول مولائے کل نبی حسین ماہ جبین صادق الامین امام الاولین والآخرین حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کردگار شفیع روز شمار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار پرانوار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ عالم حضرت میاں محمد یوسف صاحب رید شرفہ دیگر علماء کرام دوستوں بزرگوں ساتھیوں یہ جو محفل پاک ہے پچھلے ہفتے کو مقرر تھی لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کہ میری امی جی حضور کا وصال ہوا تو اس لیے اس کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا تو آج انشاءاللہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا مختصر وقت میں اپنی حاضری آپ کے سامنے پیش کروں گا اور فقط ایک حدیث طیبہ صحیح مشکوٰۃ شریف کی آپ کے سامنے عرض کرنی ہے آج دعا فرمائیں رب لم یزل ہمیں سرکار کا سچا سچا دین عطا فرمائے اساں ان ولیاں نوں نہیں مندے جنہاں نوں دین تو دوری ہے وہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا ولی ہوئے جڑا رب فرمایا تے رب دے رسول فرمایا
جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو من کے تے انہاں دی من کے، اللہ نو بھی مننے تے اللہ دی بھی مننے، تے رسول نو بھی مننے تے رسول تے اگلی گل بڑی غور والی ہے، نبی دی آل نو بھی مننے تے آل نو مننے تے آل دی بھی مننے، تے اصحاب نو بھی مننے تے اصحاب، او بندہ ولی ہو سکتا ہے، اس تو علاوہ اور کوئی ولی میں اپنی طرفوں گل نہیں کہہ رہا، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ چند گلاں تہاڈی سماعت دے نظر کرساں۔ اکثر مشہور واقعات میں سنیا پچھلے دنوں سوشل میڈیا دے اوتے غوث پاک دے مہینے دے وچ ہی اوائل دے وچ بڑا وائرل ہویا کہ ایک جناب پنجابی خطیب صاحب آن کن تے ہاتھ دریا تے وہ شروع گئے کی فرماندے جی کہ وہ غوث پاک دے کول انہاں دا ایک مرید آ گیا، انہاں دا ابا بھی انہاں دا مرید آئی، روندا ہے جی میرے ابا جی نو وصال فرما گئے تے میں نکا تے میرے دکھ تے یہ تے وہ بڑی اس کہانی گھڑ کے لے آندی تے غوث پاک جناب اتھو جناب آپ نے روحانی پرواز کی تھی، چوتھے آسمان تے جاندا پیا اسرائیل علیہ السلام۔ ایک گل میری یاد رکھنا، یہ چوں فرشتے چارے فرشتے اللہ دے رسول فرشتے مقرب فرشتے جڑے انہاں دی توہین کرنا ہے کفر ہے، شریعت دا مسئلہ سماعت فرما لو۔ ایتھے ایک بڑوائی فیصل آباد دے وچ باصل جہنم ہو گیا، اللہ انہاں دے ایسے لوگاں دے شر تو محفوظ فرما جڑا آندا ہے میں اسرائیل تے میکائیل دے کھان چکن استغفر اللہ، جبرائیل دے بارے تے میکائیل دے بارے بکواس کیتا ہی اس، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بہرحال آمدن برسر مقصد آتا جی ہے کہ وہ روح لے کے جاندہ پہ اسرائیل جمیل اچ پا کے غوث پاک تھپڑ ماریا نعوذ باللہ من ذالک، اسرائیل دی آنکھ نکل گئی تو جمیل جڑیاں روحاں نکل کے بھاج گئیں۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر جو شانیں اللہ نے غوث پاک کو عطا فرمائی ہیں، تیری جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے وہ مقام دیا ہے کہ رب فرماتا ہے، میں حدیث طیبہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رب فرماتا ہے وَسَمِعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ یہ شانیں نہیں ہیں، رب فرماتا ہے لَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، مجھ سے مانگ لے میں انہیں عطا کر دیتا ہوں۔ غوث پاک کو تیرے ان جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھی، اس میں اس واقعہ کو پہلے بھی کسی اس زمانے میں کسی نے کہا ہوگا، آپ نے اس کو کوٹ کیا ہے، آپ نے فرمایا جو ایسا واقعہ بیان کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کفر ہے یہ۔ ہاں غوث پاک کی جو شانیں ہیں وہ بیان کرو نا، جیسے کہ حضرت سیدنا سلطان عارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے کہ سن فریاد پیران پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے تے بیڑا پسیا میرا بچ کپڑاں دے جتھے مچھ نہیں باندے ڈر کے تے محبوب سبحانی غوث سمدانی میری سار لے آؤ جھٹ کر کے یہ مقام ہے حضرت غوث پاک کا، یہ مقام نہیں جو یہ جھوٹے لوگ کہتے پھرتے ہیں، یہ مقام ہے کہ آپ نے زندہ کیا بیڑا، کیسے کیا آئیے ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حدیث طیبہ مشکوٰۃ شریف کے اندر اس کا نمبر ہے
2266 2266 حدیث نمبر، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جو حدیث پاک اس طرح یعنی محبوب فرمائیں کہ میرا رب فرماتا ہے، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ ماشاءاللہ آپ سب بھی جانتے ہیں، تو حدیث نعمت کے لیے پھر عرض کر دوں، ہر وہ کام، ہر وہ حدیث جو میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے وہ بھی تو رب کی وحی ہے نا، کہ میرے نبی میرے رب کا قرآن فرماتا ہے میرا محبوب تب تک بولتا ہی نہیں جب تک کہ ہم وحی نہیں فرما دیتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب بولتا ہی نہیں اس وقت تک جب تک میری وحی نہ آ جائے، کہ شاعر کہتا ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسی دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، اور کسی دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل آقا دے نظاریاں تو رجدا ہی نہیں، دل آقا دے نظاریاں تو رجدا ہی نہیں۔ یہ میرے نبی کا کلام ہے، میرے نبی تو اس وقت تک بولتے ہی نہیں، لیکن یہ حکم ہے اس حدیث کا، اس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ قرآن وحی جلی ہے، وہی وحی الہی ہے، لیکن اس وحی حدیث پاک کو وحی خفی کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ قال فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، رب نے فرمایا جڑا میرے کسی ولی نو بھوک کے میرا اون دے نال اعلان جنگ ہے، میرے کسی ولی نو بھوک کے میرا اون دے نال، استاد صاحب بیٹھے پڑھاندے پہن دسا تانوں اعلان جنگ ہے کیویں، استاد صاحب پڑھاندے پہن وڈی کلاس دورہ حدیث ہو رہا ہے، کوئی بدبختی وچ ہوندے نا، اس واسطے آندے نسبت قائم ہو جاوے، بندے دا ایمان تا محفوظ ہوندا ہے، نہیں تے علم تے شیطان کول بھی بڑا ہے، ابلیس کول بھی بڑا علم ہے، تے بعد پڑھے ہوئے اللہ تعالیٰ دا جدوں انہاں تے رحم نہیں ہوندا، کرم نہیں ہوندا، فضل نہیں ہوندا تے تھلک جاندے نے، ایمان ضائع ہو جاندا ہے۔ ایک وچ بولیا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ دی گل ہوئی تو اسا کہ اس تو زیادہ علم تے میرے کول ہے، اب فرمایا بدبختہ شرم کر، اللہ دا ولی ہے، وہ اپنی گل تے قائم رہا ہے، تے اٹھ کے چلا گیا۔ استاد آکھن لگا پترا او ان قریب بندہ اسلام تو پھر جاسی، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا دن ہویا وہ بندہ نصرانی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، شاگرد دوڑ کے استاد کو آئے، استاد جی وہ فلانا لڑکا جائے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ دی گستاخی کیتی آئی، وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا، نصرانی ہو گیا، عیسائی بن گیا ہے، لیکن یہ دسو تھانوں پتہ کیویں لگ گیا، تھانوں کیویں پتہ لگ گیا کہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاسی؟ فرمایا اس کل گستاخی کیتی اللہ دے ولی دی، بک بک کیتیس، تے رب فرمایا من عادنی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا کتے میرے ولی نو بک بک کرے اون دے نال دشمنی کرے میرا اون دے نال اعلان جنگ ہے، تے جدو کسی نال جنگ ہوے بندہ اون دی قیمتی شے سب تو پہلے اون دے کول کھو لیندا ہے، تے این دے کول سب تو قیمتی شے ایمان ہے، رب کھو لے ہے۔ اور اسی تواڈے ولیاں نو مندے کوئی نہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، ہمارے ولی نہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں، بہرحال جی کہاں سے نہیں مندے، سان تو کچھ نہیں ہوندا۔ فیصل آباد دا ایک بندہ بدبخت ہے، اس کا تھوڑا غوث ڈیڈ ہے تو میری لات بن لوے، مولوی صاحب بھائی پنڈی دا آئی تو فیصل آباد آیا تقریر واسطے، تقریر چاکھی اس کی آکھی اس یہ ایڈا غوث ہے تو میری لات بن لوے، چڑھیا کوستان واسطے کو 10-12 سال پہلے دا واقعہ، کوستان باس ہے پنڈی بھٹیاں تھوڑا چنیوڑ کراس کر کے پنڈی بھٹیاں تو پیچھے آئی تھوڑی جی ککر چ لگی دو میں لتا بھج گئی سکیا ہے ساڈا غوث منگو ایک تے دیندا دو۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یا اللہ جڑے تیرے ولی نے جن دے نال کوئی دشمنی کرے کوئی بک بک کرے تو ان دے نال اعلان جنگ فرما دینا، اے تے دس او ولی ہیں کیڑے؟ او ولی او جڑے بنگی تے چرسی
او ولی جڑے کدے بول کے بھی مسیطے نہیں آئے، او این جڑے ولایت دے دعوے کردے پھر دن ٹلاں والے تے اورلے تے پرلے۔ فرمایا آؤ تھانوں میں دسدا رب فرمایا ہے، اپنے کولوں نہیں آندا، صحیح بخاری دی حدیث تے میرے رب دا فرمان کملی والے دی زبان حق کے ترجمان دے اوتے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ جدوں میرا بندہ فرض پورے کر کے میرے نیڑے ہوندا مینوں بڑا چنگا لگدا ہے۔ کی کر کے؟ پڑھو بولو نا ذرا، فرض پورے نماز چھڈ کے نہیں، جماعت چھڈ کے نہیں، روزہ چھڈ کے، جے اندے تے فرض نماز تے پڑھتا ہے، جے اندے تے زکوٰۃ فرض تے دیندا ہے، حج فرض تے حج کیتا ہے، سارے فرائض پورے کر لے، معاملات دے وچ بھی کھرا ہے، او بندہ ایمان دا بھی پکا ہے، فرائض بھی پورے کردا ہے، رب آندا مینوں بڑا، رب آندا مینوں پیارا لگدا ہے، نماز پڑھدا ہے تے پیارا لگدا ہے، روزہ رکھدا ہے تے پیارا لگدا ہے، جدوں مینوں پیارا لگدا ہے تے او میرا بندہ کی کردا ہے؟ وما یزال عبدی تقرب الی بالنوافل، سبحان اللہ، میرا بندہ فرض پورے کر کے ہوندا دل کردا ہے رب دے ہور نیڑے ہوواں تے نفل دی نیت بن لیندا ہے۔ اتنے ایک ضمنی طور تے گل ایک اور بھی عرض کر دیواں، اکثر ہن ساڈے سنیاں بھی مسئلہ پیدا ہو گیا، اسی جانے ہیں مسیتے جا کے ٹھو ٹھو فرض پڑھے تے چار سنتاں اڑائیاں تے بھج گئے، اکثر اسی نفل چھڈ دینے ہیں، اج نفل چھڈن کل تو کہ نہیں سنتا میں نہیں جاندیاں، ہن پرلے بیلی چھڈے ودے نے جڑے نہ پڑھدے نفل او سنتا اکثر۔ دبئی اپنا ایک دوست ہے، وہ گیا، ایک مولوی صاحب انجی آیا ہوا ہے، اس پوچھا اوے یہ بتاؤ کہ ظہر کی نماز کی رکھتے ہیں کتنی ہیں؟ وہ بولے اس کے سر 12 رکھتے ہیں۔ نے کہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ظہر کی 4 رکھتے ہیں فرض، باقی تو سنتے ہیں، پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی۔ اور بیڑی بوڑھے اور رب فرمایا ہے وما یزال عبدی تقرب الی بالنوافل، جدو کو بندہ نفل پڑھ کے میرا قرب لبدا ہے میں انہوں ولی بنا دینا۔ نفل نماز دے نال علماء نے جڑے رکھے نہ مقرر فرمائے، رکعتاں مقرر کیتیاں ساڈے فائدے واسطے، نہ جانے اگے پیچھے وضو دا ٹائم لگے نہ لگے، وضو کر لیا، کپڑے پا کے صاف ستھرے مسجد چا گیا، نماز دی نیت بن لئی، سنتاں پڑھ لیاں، علماء فرمایا رب آندا جڑا نفل پڑھدا ہے میں انہوں اپنا محبوب بنانا، اے نبی دے امتیو ہور کچھ نہیں تے دو دو پڑھی جاؤ، رب اپنا کرم فرما دے سی۔ نفل چھڑیاں گل بلکہ نفل پڑھیاں گل بننی ہے، نفل پڑھ سی فرض پورے کر کے مڑ نفل پڑھ سی تے رب تعالیٰ انہوں اپنا محبوب بنا لئی سی۔ کیویں بنائی سی؟ رب فرماندا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا قرب چاہتا نفل پڑھ کے، حتی احبہ، مینوں ایڈا پیارا لگتا ہے میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا، میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا۔ یا اللہ محبوب بنانا ہے تو مڑ دے نال معاملہ کی کردا ہے؟ رب فرمایا ہاں جڑا فرض پورے کر کے چھڈ کے نہیں، فرائض پورے کر کے، تہجد پڑھ کے، اوابین پڑھ کے، اشراق پڑھ کے، چاشت پڑھ کے، روزے فرض بھی رکھن، نفلی روزے بھی رکھن، زکوٰۃ فرض بھی دیتی ہے، نفلی صدقہ بھی کیتا ہے، اور بندہ مینوں پیارا لگا، میں انہوں اپنا محبوب بنایا۔ یا اللہ محبوب بنائی تے انعام کی دیتا ہی؟ رب فرمایا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جدوں انہوں اپنا محبوب بنا لینا، کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، میں ان دی سماعت بن جانا جس نال وہ ویکھدا ہے۔ جدوں رب سماعت بن جاوے پھر نیڑے کی تے دور کی ہے، قریب کی تے بعید کی ہے، وہ اللہ والا اتھے بھی ویکھ سکدا ہے تے اتھے بھی ویکھ سکدا ہے۔ رب فرماندا ہے وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس دی بصارت بن جانا جس دے نال وہ ویکھدا ہے، وسمع الذی یسمع بہ، ان دی سماعت بن جانا جس دے نال سندا ہے، وہ اتھے بھی سن لیندا ہے اوتھے بھی سن لیندا ہے۔ ویدہ الذی یبطش بہا، میں ان دے ہاتھ بن جانا جس نال وہ پکڑدا ہے۔ ورجلہ الذی یمشی بہا، میں ان دے پیر بن جانا جس نال وہ چلدا ہے۔ طاقت رب دی چلدا ہے بندہ، اس واسطے کلندر فرماندے دنیا تے 2.5 قدم ہے، دنیا کتنے قدم ہے؟ 2.5 قدم ہے۔ تو ساڈے پیر حضرت سیدنا باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا 2.5 قدم ہے، اللہ دے ولی آندے دنیا
ڈھائی قدم ہے اساں ایک چلنے ہیں دنیا تو باہر جاتا ہے جدو رب بن جاوے ورجلہ التی یمشی بہا میں ان دے پیر بن جانا پھر ایک پیر چاندن تے دنیا تو کیویں بندا ہے شام دا ملک ہے علامہ صاحب ایک بیٹھے ممبر دے اتے انہاں حدیث طیبہ پڑھی سرکار دا فرمان ہے سرکار نے فرمایا العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل کیونکہ سرکار آخری نبی بھی ہیں تے آخری معصوم بھی ہیں نہ سرکار تو بعد کوئی نبی آنا ہے تے نہ نبیاں تو علاوہ انسانہ جو کوئی معصوم ہے فقط نبی معصوم ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونا صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تبلیغ دا سلسلہ کیویں چل سی فرمایا العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبی آنا ہے کم کر کے بھی کیسا حدیث بیان کی تھی علامہ صاحب باہر نکلے تھے عیسائی ناپ لیا مولوی صاحب تساں حدیث بیان کیتی ہے جی حدیث بیان کیتی ہے صحیح حدیث ہے جی صحیح حدیث ہے اس نے کہا جی تھوڑا قرآن فرماندا ہے کہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم نال مردے بھی زندہ کر دیندے ہیں جے تواڈے نبی دا یہ فرمان سچا ہے تے مردہ زندہ کر کے وکھاؤ اسی سارے مسلمان ہو جساں سبحان اللہ تے جے نہیں کر سکدے تے مڑ تھوں سارے نوں عیسائی بننا پوسے ماشاءاللہ ہن آکھنا کو جور ہے کر کے وکھانا کر کے کون وکھاوے 40 دن دا ٹائم مقرر ہو گیا دور دور تک اعلان ہو گیا دنیا اکٹھی ہو گئی مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے عیسائی بھی اکٹھے ہو گئے کہ ویکھیے ہوندا کی ہے دن گزر گئے 39 لیکن بندہ زمانہ ہی حضرت سیدنا امیر کبیر علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ دا اللہ دے ولی دی شان ہے اور ڈینگا نہیں ماردا ادے پیر صاحب اور کرسی تے چڑھ کے بیٹھے ہوندے نال مرید میک ناپ کے کھڑا پیر انہاں کٹا زندہ کر دیتا کٹا کھوا کے تے مڑ زندہ کر دیتا پیر اے کر دیتا تے او کر دیتا ساڈے کم شاہ نوری صاحب پٹھان رحمت اللہ علیہ وصال فرما گئے او ایک ہی جی محفل چ گیا تے انہیں مرید لگا کھڑا ہے انہاں اپنے ماگان میں نو اشارہ کیتا تیرا پیر دے سر تے لے کے ہونا بندوق مڑ آندے یار گل جٹکے بندے بیٹھے ہو گل سیدھی جی ککڑی میں پیسے دینا تسی لے آؤ کٹا تے بڑا بڑا سارا ہوندا تے میں تھوڑے سامنے پھیرنا چھری یہ تے کھا کے مڑ زندہ کیتا پیر صاحب اسا کھانی بھی نہیں پیر صاحب ایویں کر دے زندہ میں اندا مرید ہو جاسا ہن پیر دی جاوے جیند او جی مچھڑ بیٹھا ہے تے جُتی چا کے پیڑے تے رکھی ہے جیڑا آوے پڑا جُتی نو سلام کرے لعنت اللہ علی الکاذبین اونوں سلام کرے تے مڑ پیر لے جاوے او پیر دی مچھ جڑی اترن تھلے ہو گئیاں بھی ہن کی بنسی بندے ٹپے ہو سکے ہاں تھوڑے پیر دی کھوپڑی سوراخ کر دے سا گن مین کھڑا ہے بندوق لے کے یا تے مردہ زندہ گو یہ جے پیر نے خنزیر ہیں اے ٹکر جی رہن ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مرید نہیں کرامتاں بیان پہ کرتے ہیں پیر سے ایک کڑی پیری مریدی ہے ولی پر ولایت چھپانا فرض ہے نبی پر نبوت کا اظہار فرض ہے جو ولی اپنی ولایت کا ڈنکا بجائے وہ جھوٹا ہے کاذب ہے ولی نہیں ہو سکتا آدھرا دیکھ سیدنا امیر کبیر علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ خراج سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لے آئے فرمایا بیٹا جاؤ نا میری امت پریشان ہے ان کی مدد کرو جاؤ شام چلے جاؤ ہمدان اور کہاں ہے شام کتنا فاصلہ آپ اٹھے آپ نے نماز ادا کی اور ایک قدم اٹھایا ہمدان سے دوسرا شام میں رکھا ہے وہ جی کیویں رکھ لیا رب فرماتا ہے وَرَجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے دلی کا واقعہ ہے دلی شہر میں بادشاہ کا عتاب نازل ہوا ایک بندے پر مصائب تھا اس پر کسی نے الزام لگایا تھا وہ سچا بندہ لیکن اس پہ الزام لگا الزام انہوں نے ثابت کر دیا اب اس کو بادشاہ نے کہا کہ مینارے پہ چڑھا کے اس کو نیچے دھکا دے دو عبرتناک سزا دو اسے وہ مرید تھا حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری ہمارا پیر بھائی تھا وہ یا شاہ نقش بند نقش مرابہ بند نقش چنابہ بند کے گوہندے نقش بند اور شیئن للہ چون گدائے وسط من
المدد خواہم ز شاہ نقش بند، اس نے پکارا خواجہ صاحب مدد کرو میری، مینارے پہ چڑھا ہوا ہے، جو ساتھ تھے بادشاہ کے مصاحب انہوں نے اٹھایا اور نیچے پھینکا تو کیا دیکھا، حضرت سیدنا محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، کھڑا کر دیا نیچے، فرمایا وہ عرض کرتا ہے حضور تساں اے تھے، فرمایا تم مینارہ سے چلے ہم بخارا سے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ مکان شریف۔ اس واسطے ولی کیسے آ گیا جی، کہاں بخارا کہاں دلی، فرمایا ورجلہ التی یمشی بہا، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، پھر دنیا 2.5 قدم نہیں 1 قدم بھی نہیں رہ جاتی۔ تو رسول اللہ کے غلاموں وہ بات پوری کر دوں، سید امیر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا میاں بات سنو، یہ اللہ کے ولی ہیں، فرمایا آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں، یہ مردہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے، میں تو سرکار کی امت کا ایک ادنا امتی ہوں، یہ اللہ کے ولی، وہ یہ نہیں کہتے میں تو بڑا ولی ہوں، میں تو بڑا عالم ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے میں یہ کر دیتا ہوں، نہیں، فرمایا میں سرکار کی امت کا ایک ادنا امتی ہوں، اور یہ کون سا مشکل کام ہے، آؤ تمہیں میں مردہ زندہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے مردہ زندہ فرمایا اور 40,000 عیسائی مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کے ولی جن کو رب نے یہ شان عطا، کیسے ہو گیا بھئی وہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ ٹھیک ہے ہاتھ بنے، پاؤں اللہ کی طاقت بن گئی، سارا کچھ ہو گیا، یہ ساری بات تو سمجھ میں آ گئی، زندہ کیسے کر دیا؟ آؤ سنو حدیث کا اگلا حصہ، فرمایا وَإِن سَأَلَنِي، جب مجھ سے مانگ لیتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ عطا فرما دے فلاں کو، لَأُعْطِيَنَّهُ، ہم اسے دے دیتے ہیں، ہم اسے خالی کس کو نہیں بھیجتے، جو بنگی ہے، جو چرسی ہے، کتیاں دا کھڈاری ہے، ریچھ پاڑے ہوئے سو ریساں لاندا ہے، فرمایا نہیں، وہ جس نے فرض پورے کر کے نفل پڑھ کے میرا قرب چاہا ہے، بلا انسانانی، مجھ سے سوال کرتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے عطا کر دیتا ہوں، پھر اسے خالی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا سفر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا۔ اساں مننے انہاں ولیاں نوں، دوجیاں نوں اسی ولی سمجھدے ہی نہیں، مننا تے دور دی گل ہے، اساں نوں ولی چھڈ کے اساں والے سنت نہیں سمجھدے، تے ولایت واسطے سنی ہونا بھی ضروری ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آج تک کوئی سنیاں تو باہر ولی ایک کی بھی کھا دیو، سنیاں تو باہر تانوں ایک بھی ولی نہیں لبنا، کیوں؟ جن دا ایمان ہی کوئی نہیں، اس ولی کتھوں مننا ہے؟ تے ایمان کس چیز دا نام ہے؟ اللہ دے ولیاں نو مننا بھی ایمان ہے، اللہ دے محبوب دے صحابہ نو مننا بھی ایمان ہے، رسول اللہ دی آل نو مننا بھی ایمان ہے، تے رسول اللہ نو انج مننا جویں نبی دے صحابہ نے منیا ہے، دا نام ایمان ہے، اور اے اصل ایمان ہے۔ جے نبی نو نہیں منیا اس قبر چ کیویں جانا؟ مینوں یہ تے دس، حساب و کتاب تے حشر جا کے ہونا ہے نا، وہ تو دور ہے، قبر تے اے کھڑی ہے نا، پتہ نہیں کدوں آ جائے، ویکھ لو تو کتنیاں فوتگیاں ہو گئیاں قریب قریب ہی، کو پتہ ہی بھی اس بندے بھی مر جانا، پتہ نہیں ایک پل دا قبر تے آئی کھڑی ہے،
قبر دے وچ جانا ہے سوال ہونا ہے اوتھے تے کی سوال ہونا ہے حدیث طیبہ بخاری شریف وچ 2 باری آئی ہے فرمایا جب قبر وچ جانا ہے منکر نکیر آ کے پوچھنا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد دس نا تو میرے نبی دے بارے کی آنا ہے تیرا خیال کی ہے نبی دے بارے تو کی فرمایا میرے نبی دے بارے اے اوتھے مڑ گل دوئی تے چلنی نہیں جی اتنے بہ کے سنیاں دے سٹیج تے بیٹھا تو سنی بن گیا پرلے بیلیاں دے سٹیج تے گیا تو وہ بن بیٹھا اس تو پہلے جڑے گئے انہوں تے اتنے بن بیٹھا جیسا دیس ویسا بیس پروفیشنل بندہ اتنے بیٹھا تے نبی دی عشق دی گل چ شروع کیتی پہلے پاسے گیا تے اہل بیت دی گل شروع چ کیتی پہلے پاسے گیا تے صحابہ دی گل شروع چ کیتی ایو جی مچھی نہ ادے گلدی تے نہ ادے گلدی نہ ادے رلدی نہ ادے رلدی ہے تے ایتھے بھی بیڑا کھار ہے انہاں دا تے اوتھے بھی کم خراب ہے انہاں دا کیوں اوتھے مڑے کم تے چلنا اتنے تو سچ بولنا پونا ہے اس واسطے اج اسا تیاری کر لویے نا سرکار دے بارے سوال ہونا ہے ما کنت تقولو اے نہیں کہ کون ہے تعارف خود کرانا ہے اے جنہ دا نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دس نا تو انہاں دے بارے آندا کیا ہے ما کنت تقولو تو سوچتا کیا تھا تو کہتا کیا تھا تیرے پوائنٹ آف ویو کیا تھے تو سوچتا کیا تھا جب تو بولا سرکار کے بارے میں تیرا انداز تکلم کیسا تھا جب تو نے سرکار کی بات سنی تیرے چہرے کا اتار چڑھاؤ کیسا تھا سن کے خوش ہوتا تھا جا کے جل کے خاک ہو جاتا تھا کہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا تو نبی کی بات سنے تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے نبی کا کمال سنے تو ماننے سے انکار کر دے نبی کی بات مانی ہے تو نے ما کنت تقولو تجھ سے سوال ہونا ہے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جدو سا قبر جانا نا کہ اتنے کی ہونا ہے کہ ایک شکل دکھائی جائے کیوں آقا دی سواری آئے گی سونی شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی
ایو ذکر سہارا دل دا ایو ذکر سہارا دل دا اس ذکر دے ماہی ملدا اس ذکر دے ماہی ملدا نالے جنتی بوا کھلدا نالے جنتی بوا کھلدا پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی علی یا سرور عالم صلی علی اس ذکر دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے اس ذکر دے راز نیارے نے اس ڈوبے بیڑے تارے نے سانوں دسیا پیر پیارے نے سانوں دسیا پیر پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی علی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق تعالی یا رسول اللہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین